خلوص بہت امپورٹنٹ ہے، خلوص بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر مجلس میں جناب سیدہ نہیں آتی ہیں، اس مجلس میں آتی ہیں جو مجلس خلوص سے ہوتی ہے، ہر مجلس میں نہیں آتی ہیں۔ اب طے کرنا ہے کہ ہمیں سیدہ کو بلانا ہے اپنے یہاں نہیں بلانا ہے، شہزادی کو اپنی مجلس میں بلانا ہے یا نہیں بلانا ہے، طے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت اللہ ہستئی بہت بڑے عالم دین، ہستان اصفہان کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے اے ہستئی کہتے ہیں کہ ایک سال میں نے طے کیا، میں نے بیوی سے کہا کہ شہزادی میں اس سال وہیں پر اشرف، بہت وعدے آتے تھے اشرے کے لیے، بہت بلایا جاتا تھا ان کو، میں نے کہا اس سال میں وہیں اشرا پڑھنے جاؤں گا کہ جہاں پر بیوی کی سب سے زیادہ نگاہ کرم ہوگی، جہاں پر بیوی صحیح معنوں میں آتی ہوں گی۔ تو 29 محرم آ گئی، 30 محرم آ گئی، 1 محرم تک انہوں نے کسی سے وعدہ نہیں، لوگ آ رہے ہیں آگا چلیے ہمارے یہاں مجلس پڑھ دیجیے، ہمارے یہاں اشرا پڑھ دیجیے، کہا نہیں۔ 1 محرم کو صبح کے وقت جو ہے وہ ان کی آنکھ لگی، سوئے، دیکھا شہزادی آ گئی، شہزادی آئیں، آنے کے بعد کہا بی بی بتا دیجیے اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے، کہاں جائیں اشرا پڑھنے کے لیے، کہاں جائیں مجلس پڑھنے کے لیے؟ کہ جس گھر کے اوپر کالا پرچم لگاؤ اس گھر میں جا کے مجلس پڑھ دینا۔ کہ بی بی ہر گھر پہ کالا پرچم رہتا ہے آپ کے شیعہ کے، وہ مجلس بتائیے کہ جہاں پر آپ کی سب سے زیادہ نگاہ کرم ہوتی ہے، وہ گھر بتائیے۔ کہ نہیں جس گھر پہ نگاہ کالا پرچم لگاؤ چلے جاؤ۔ کہ نہیں بی بی مجھے وہ گھر بتائی، تو ایک ایڈریس دیا انہوں نے، شہزادی نے جناب ہستئی کو، آیت اللہ ہستئی کو ایک ایڈریس دیا کہ اس ایڈریس کے اوپر چلے جاؤ۔ یہ وہ ایڈریس تلاش کرتے ہوئے تہران میں پہنچے، وہاں پر دیکھا ایک نہر ہے، نہر کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی کپڑے دھو رہی ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ ایڈریس اس خاتون کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہارے یہاں مجلس ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ کہا میں مجلس، میرا نام ہستئی ہے اور میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں تمہارے یہاں، بہت غور سے سننا عزیزوں، میں تمہارے یہاں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ آ گئے، آج ہی صبح کی جو مجلس ہماری ہوئی تھی، ہمارے یہاں جو ذاکر آیا تھا وہ ایک مجلس پڑھ کے چلا گیا، وہ کہہ کے گیا ہے کل سے تمہارے یہاں مجلس پڑھنے نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے؟ کہا تمہارے یہاں مجمع ہی نہیں ہوتا ہے، 2-3 لوگ رہتے ہیں۔ یہ گئے گھر پہ دیکھا کہ ایک کالا پرچم لگا ہوا تھا، اور پرچم اتنا پرانا تھا کہ دھوپ سے اس پرچم کا رنگ اڑ چکا تھا۔ گئے گھر میں دیکھا چھوٹا سا گھر بالکل، اور وہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، چھوٹا سا ایک باورچی خانہ کچن ہے، بیوی اس میں چلی گئیں، یہ 2-4 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں یہ پہنچے، انہوں نے مجلس پڑھی، 10 دن تک مجلس پڑھی، 10 دن تک لگاتار مجلس پڑھی۔ آخر آتے آتے لوگوں میں تعداد میں اضافہ ہو گیا، 3-4 سے 10-12 لوگ ہو گئے۔ عاشور کے دن مجلس پڑھ کے یہ تیزی سے گھر سے باہر نکلے کہ اگر رکیں گے تو وہ تبرک دے گی، اگر رکیں گے تو وہ نذرانہ دے گی، کچھ نہ کچھ دے گی۔ سمجھ گئے تھے یہ کون عورت ہے، کون خاتون ہے، یہ نذرانہ دے گی، یہ لہٰذا وہ نکل گئے، جلدی سے تیزی سے نکلے تو پیچھے سے بھاگی وہ خاتون آئیں، حاجی آغا مولانا صاحب کا کیا ہے؟ کہ رکیے آپ نے تبرک تو لیا ہی نہیں، ایک لفافہ، کہ یہ تبرک ہے آپ کا؟ نہیں میں پیسہ نہیں لوں گا، میں کچھ نہیں لوں گا، نہیں یہ تبرک ہے امام حسین کا، اسے آپ کو لینا پڑے گا۔ میں سال بھر تک لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کا کام کرتی ہوں تاکہ 1 سال عشرہ کروں اور اس میں یہ تبرک جمع کر کے ذاکر حسین کو اور بیوی کے ذاکر کو دوں، شہزادی کے ذاکر کو دوں، حسین کے ذاکر کو دوں۔ کہتے ٹھیک ہے تبرک ہے تو لے لیا، چوم لیا اس کو۔ کہا ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ پہلے دن سے میں نے دیکھا ہے کہ تیرے کچن میں جب میں مجلس پڑھتا تھا تو گریا کرتی تھی اور ایک اور خاتون تھی وہ گریا کرتی تھی، وہ روتی تھی، میں سمجھتا تھا تیری کوئی رشتہ دار ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، تجھے تو آتے جاتے دیکھا ہے میں نے لیکن کبھی اسے نہیں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہیں تم سے بی بی نے خواب میں نہیں کہا تھا کہ میں بھی مجلس میں جاتی ہوں، وہاں پر کوئی اور نہیں تھی، شہزادی تھی۔ خلوص کا عالم اگر ایسا ہو تو شہزادی بغل میں آ کے بیٹھ کے اپنے آپ کو دکھا کے مجلس سنتی ہے عزیز۔ خلوص بہت امپورٹنٹ ہے۔